جی تو ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان کافر سرداروں سے لڑو اور ان کی قسموں کی کوئی پرواہ نہیں کرو۔ ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں، اور تم ان لوگوں کی سرکوبی یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں رہے اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی تھی۔ مطلب یہ اس آیت کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ عہد توڑتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہیں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں کرنا اور ان کفر کے جو لیڈرز ہیں ان سے لڑائی کرنی ہے حتیٰ کہ یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ اور یہ جو بات یہاں پہ ہم نے پڑھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی فکر میں یعنی کہ اس پلاننگ میں ہوتے تھے کہ ان کو نکالا جائے، ان میں رؤسائے مکہ یعنی مکہ کے جو لیڈرز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کے تجویزوں پر غور کرتے، یعنی ان کے اگینسٹ وہ پلاٹنگ کرتے رہتے تھے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو، یعنی ایک مومن کو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ سو تم ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تو انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ جانتا بوجھتا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، ان کا دل کا غم و غصہ جو ہے وہ دور کرے گا، یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور تکلیف میں تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم قتل کرو گے ان کو اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے تو مسلمانوں کو بھی سکون ملے گا اس چیز سے۔ اور پھر آگے بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں چیک نہیں کیا جائے گا، تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز ہی نہیں کیا، یعنی کہ ان کو فرق ہی نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ ولیجہ کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہے گہرے دوست اور ولی کے۔ مسلمانوں کو چونکہ اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور ان سے دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا تھا، لہٰذا یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا مومنوں کے لیے کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے مخلص بندے کتنے ہیں اور دوسرے کتنے ہیں۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ابھی تو چیک ہی نہیں کیا کہ میں ایسے تو نہیں جنت میں داخل کر دوں گا، یعنی کہ اچھی طریقے سے تمہارے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اب اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اس بات کے یہ لائق نہیں مشرک کہ اللہ کی مسجدوں کو یہ آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کی آپ ہی گواہی دے رہے ہیں، اور ان کے اعمال غارت جائیں گے، وہ دائمی طور پر جہنم میں ہیں، یعنی ان کے اعمال ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے گھروں کو کون عبادت کرتا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان رکھ رہا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھ رہا ہے اور اپنی نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اسی بارے میں ایک یہاں پہ حدیث ہے جو سندن تو ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے مفہوم بہرحال ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ کیا یہ اللہ کے نزدیک برابر ہے؟ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں مت اونچی کرو، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کو بیان کیا اور اس کے بارے میں پوچھا، جس پر آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سارے کاموں سے بڑھ کر ہے، یعنی یہ
وضاحت ہوگی اس بات کی، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ یہ سب سے فضیلت والے عمل ہیں۔ اور پھر اگلی آیت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمتیں یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور یہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس، یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں ان کے لیے۔ یعنی ان آیات میں بھی اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور یہی کامیاب ہیں، اور یہی اللہ کی دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ان کو کفر زیادہ عزیز ہے بنسبت ایمان کی، تو دیکھو تم انہیں دوست نہ بناؤ، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ہے اور ظالم ہے، آپ کہہ دیجئے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، یہ دونوں آیات ہی آپ دیکھ لیں، اس میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ کے احکامات کے اوپر ہم نے اپنے پیاروں کو ترجیح نہیں دینی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے سے، جہاد کرنے سے، کوئی بھی قسم کا، دیکھیں جہاد کیا ہے، جد و جہد سے ورڈ آتا ہے، یہ جہاد کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی اللہ کے احکام کو جو آپ پورا کر رہے ہیں وہ جہد میں آئے گا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل میں آئے گا، آپ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر میری راہ میں اسٹرگل کرنے میں یہ آپ کے عزیز لوگ بھی آ جائیں تو دیکھو ان کو پھر آپ نے میرے اور میرے رسول سے بڑھ کر نہیں اہمیت نہیں دینی، یعنی ان کو اوپر نہیں کرنا، نہیں تو کیا ہے ہمارے لیے خسارہ ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، یہ ہلا دینے والی آیت ہے ہمیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ ان مومنین سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے یعنی تمہارے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال، تجارت کی بات ہو رہی نا، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کی جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے حکم سے یعنی کہ اللہ کے حکم کا یعنی کہ اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اب دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تھوڑی سی بس میں اس میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں کہ یہ بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم، اس کو پڑھا کیجیے اکثر، کہ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ چیزیں تو نیچرل ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ضروری ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی افادیت بھی ظاہر ہے، اس سے تو کسی کو ڈینائی نہیں ہے، اور انسانی دلوں میں ان کی محبتیں ہوتی ہیں، اپنے ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھروں سے، اپنی تجارت سے، جو اپنے بزنس سے ہیں، تو لیکن اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان سب کی محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہو جائیں گی تو پھر یہ تمہارے لیے بہت بڑی تباہی ہے، یعنی کہ پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آیا ہی جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ان کی محبتوں میں گر کر حرام کام کی طرف جائیں، اور جو کام اللہ نے کہے ہیں کرنے کو وہ نہ کریں، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ چیزیں اگرچہ یہ چیزیں اللہ نے کہا یہ محبوب ہیں انسان کو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی راہ سے ہمیں یہ روکے نہ، یعنی کہ ہمارے ماں باپ کی محبت، ہمارے بیویوں، شوہروں، اولادوں، ان سب کی، یعنی ان سب کی محبتوں سے اوپر ہمیں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور رکھیں جس میں اللہ کی محبت مانگی گئی ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، بڑی خوبصورت دعا ہے، تو اس دعا کو ضرور اپنی دعا میں رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو میں نے اوپر آپ کو ایکسپلین کر دی کہ کرنا کیا ہے جہاد سے، مطلب یعنی کہ دین کے احکامات کو بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور آپ برائی سے باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو وہ جہاد ہے، وہ اسٹرگل ہے۔ فرض کر لیں کوئی سود بینکنگ مطلب سود پہ پیسے لے رہا ہے، اگر اس کو اللہ کا ڈر اس کے دل میں آیا ہے، اس نے توبہ کی ہے، تائب ہو گیا، اب وہ چھوڑتا اس چیز کو، تو سبحان اللہ اس نے اسٹرگل کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس نے مال کی محبت کو چھوڑا، ٹھیک ہے، یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آپ کو جو ہیں وہ باتیں ملتی ہیں۔ اچھا جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگ کے حوالے سے ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے یعنی مسلمانوں کو، اور حنین کی لڑائی والے دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت پہ یعنی مسلمان اپنی کثرت پہ فخر کر رہے تھے، ناز ہو گیا تھا، لیکن اسے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، یعنی اس کثرت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے یعنی کیا تنگ ہوگی تم پر، یعنی کیا کہ ان کے لیے حالات مشکل ہو گئے، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین یعنی رحمت نازل کی اپنے نبی پر اور مومنوں پر، اور وہ اپنے لشکر بھیجے، یعنی کہ اللہ نے پھر اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی، اور ان کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں اس آیت کی، تو آپ سن لیجئے کہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف قبیلے رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کے ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ یہ جو دو قبیلے تھے حوازن اور ثقیف، ان قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو یعنی کہ انہوں نے گھات لگا رکھے تھے، تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب یعنی کہ تھوڑا سا ان میں یہ پراؤڈنیس آ گئی تھی کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے یعنی کہ ہم آج تھوڑی تعداد میں نہیں ہیں، ہم غالب آ جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت پہ تعداد اعتماد ذرا بڑھ گیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی جو کہ اللہ نے اوپر آپ آیات میں بتا دیا۔ پھر کیا تھا نتیجتاً حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں یعنی کہ ان کی جو رسد تھی یعنی جس میں وہ گھات لگائے بیٹھے تھے مسلمانوں کے لیے، انہوں نے ایک ہی بار میں حملہ کر دیا، اور ایسے اچانک تیروں کی بوچھار سے مسلمانوں کے قدم جو تھے وہ اکھڑ گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو نہایت بلند آواز تھے ان کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں، چنانچہ ان کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے، دوبارہ پھر میدان میں آ گئے اور اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکوں کے بارے میں بات فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں، یعنی کہ مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع ہو گیا اس سال کے بعد۔ پھر اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی پریشانی ہو، غربت کا ڈر ہو، تو تمہیں اللہ دولت مند کرے گا اپنے فضل سے، اور اگر وہ چاہے گا تو اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ عطا دیں، اور یعنی کہ وہ نیچے ہو کر رہیں۔ اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کافروں کو مسجد میں داخل نہ ہونا دیا جائے، تو یہاں پہ یہ بات آ رہی کہ مفسرین کے نزدیک یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے، ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن عفال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے، یعنی کہ ساری کے ساری حدود حرم جو ہے اس میں مشرک داخل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں جو آگے بات آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر ڈر ہو مفلسی کا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے دے گا، تو اس میں یہ آتا ہے کہ مشرکین کی ممانعت سے بعد مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی تھی اور جو مال حاصل ہوتا تھا یہ متاثر ہوگا، یعنی کہ تجارت بھی متاثر ہوگی اور مفلسی کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ فضل والا تمہیں غنی کرے گا وہ، چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اور پھر جب سارا کا سارا عرب مسلمان ہو گیا سبحان اللہ، اور پھر حج کے موسم میں حاجیوں کی جو ریل پل تھی، یعنی کہ حاجیوں کی جو تعداد تھی اور بڑھتی گئی جس طرح یعنی کہ پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پر فضل کر دیا، جو کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔
اچھا جی، اس اگلی آیت میں کہ جو مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے کا قتال عام کے بعد جو حکم دیا گا، اب اس کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسلام نہ قبول کریں پھر وہ یا جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں یعنی ان کے انڈر رہنا قبول. جزیہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے جو اینولی ایسے نان مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہ رہے ہوں، اور اس کے بدلے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت پر ہوتی ہے. جی تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ قول صرف ان کی منہ کی بات ہے، جیسے ان سے پہلے منکر ہوئے یہ ان کی نقل کرنے لگے ہیں. اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جا رہے ہیں، یعنی کہاں سے وہ پلٹ رہے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو ہلا کے انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اس کی تفصیل میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا انہوں نے ان کو رب بنا لیا، یعنی کہ یہ الفاظ کیوں آئے کہ اللہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال کر لیا، اور جس کو حرام قرار دیا اس کو انہوں نے حرام ہی سمجھا. یہی ان کی عبادت کے لیے کافی ہے، یہی عبادت ہے. صحیح ترمذی کی یہ حدیث ہے. یعنی حدیث سے کیا وضاحت ہو رہی ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، جبکہ انہوں نے یہ اختیار اپنے علماء کو دے دیا، اور جو وہ کر رہے تھے وہ اسی کو فالو کر رہے تھے. اور آیت کا اگلا حصہ کیا کہتا ہے تو ان کو حکم دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ پاک ہے جو کچھ بھی یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اور اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا چاہے کافر اس سے کتنے ہی ناخوش ہوں. اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اور اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے گا اگرچہ مشرک برا مانے. یہ جو آیت ہم نے پڑھی یہ بڑی اہم آیت ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک خوشخبری ہے ایک طرح سے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، یعنی دین اسلام ہر مذہب پر غالب آ کے رہے گا. اب یہ جو مشرک اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ جو چاہے مرضی کر لیں. جیسے یہاں پہ ایک مثال بتائی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے، چاہے جو بھی وہ کر لے. اسی طرح جو دین حق ہے اللہ نے اپنے رسول کو دے کر جو بھیجا ہے دین، اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے، اور وہ تمام دینوں پر غالب آ کے رہے گا. اور قرآن کریم میں آپ اور بھی مقامات پہ اسی آیت کو پاتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اور اسی طرح بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا، مطلب شرط یہ ہے کہ مسلمان غالب رہیں گے اگر وہ مومن ہوں گے تو تمام دنیا پر وہ غالب رہیں گے. اچھا جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگ یعنی جھوٹے نیک لوگ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو. اب دیکھیں پیچھے بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ کی، اس آیت کو ذرا غور کیجیے. اب بات کیا آگئی، یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ بلیورز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. کون سے؟ احبار اور رہبان. احبار کیا ہے؟ حبر کی جمع ہے، جس ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے، اور خوبصورت اور منقش کپڑے کو بھی ثوب محبر کہا جاتا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ آمنوں کا ورڈ آ رہا ہے، لیکن پہلے ہم دیکھتے چلتے ہیں کہ اس سے مراد علماء یہود ہیں احبار سے. اسی طرح رہبان جو ہے وہ راہب کی جمع ہے، یعنی اس سے مراد علماء نصارہ ہیں، یعنی نصارہ کے جو اسکالرز ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ صوفی ہیں. یہ دونوں ایک تو اللہ کے کلام میں کیا کرتے؟ چینجز کرتے، تحریف کرتے، اور لوگوں کی خواہشات ان کی ڈیزائر کے مطابق مسئلے بتاتے، اور یہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے، اور اسی طرح لوگوں سے مال لیتے، یعنی کہ مال ان سے حرام طریقے سے ان سے مال کھاتے. اور اب یہاں پہ آ رہا ہے تفسیر میں کہ بدقسمتی سے
مسلمین کے جو مسلمانوں کے جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، جو جھوٹے جو علماء ہیں، ان کی اکثریت کا بھی یہی حال، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی یعنی آپ کی پروفیسی سچ ثابت ہوئی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم یعنی کہ میری امت جو ہے تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کو فالو کرو گے، یعنی ان کی پیروی کرو گے۔ پھر جو اگلی آیت میں ہے کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ یعنی کہ دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا، بس اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا ایک حکم ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کا حکم ابھی اگلی آیتوں میں آئے گا، تو یہ اس سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا یعنی کہ اس کی پاکی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دے گا اس کا مال پاک ہو گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ دے دی جائے اس کو کنز نہیں کہا جاتا، اور جس مال سے یعنی کہ اس کو خزانہ نہیں کہا جاتا، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی وہ خزانے میں آئے گا، یعنی وہ کنز کے ورڈ میں آئے گا، جس کے بارے میں پھر یہ وعید ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہا اس کے بارے میں یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ قرآن کریم کی آیت یہ ہلا دینے والی آیت ہے کہ کیا ہوگا جو زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا اپنے مال سے، پھر اس کی یہ کنڈیشن، یعنی کہ اس کے مال کو دہکا کر اسی کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ چنانچہ اس پر صحیح حدیث کے الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیوں میں ڈال دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اور اس کے بعد پھر یہ جنت یا جہنم میں سے لے جایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا لرننگ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے جو مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان میں سے 4 حرمت والے اور ادب والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں جو کتاب اللہ کا ورڈ آ رہا ہے، فی کتاب اللہ، اس سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی، یعنی اللہ نے یہ لکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان یہ کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے جن میں قتال، جدال، فسق کے کام، گناہ کے کام ممنوع ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں، یعنی 1 سال حرمت والا مہینہ اس کو حلال کر لیتے ہیں، اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی اس کے شمار میں وہ موافقت کر لیں، اور پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے، یعنی کہ اچھے خوبصورت کر کے دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ دیکھیں پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی کہ عربوں میں حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال، لڑائی جھگڑا، لوٹ مار سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اصل بات کیا تھی کہ مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنا، یعنی ان کی حرمت کو قائم رکھنا، فوربیڈن چیزوں کو نہ کرنا اور قتل و غارت سے بچنا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کا یہ حل نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے اس میں وہ کر لیتے، اور پھر اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ اب فلاں مہینہ یعنی کوئی اور مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا، یعنی 1 مہینے کی حرمت کو توڑ کر اس کی جگہ وہ دوسرے مہینے کی حرمت کو لے آتے۔ مقصد کیا تھا اس سے؟ یعنی کہ اللہ نے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ان کی گنتی بھی پوری رہے، اور پھر ان کا جو اپنا کام کا سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے۔ اب اگلی جو آیات ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم جنگ کے لیے کیوں نہیں جاتے، جہاد کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں۔ ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات کو
کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین سے ہی لگے جاتے ہو، یعنی کہ تم زمین سے ہی چپکے جاتے ہو. کیا مطلب؟ یعنی کہ تمہارا ارادہ نہیں ہوتا نکلنے کا. کیا تم آخرت کی عوض دنیا کی زندگانی پر ہی خوش ہوگے؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا یعنی کہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بدل لائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں تم پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت دیتی ہوں اس آیت کے حوالے سے کہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرکل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لیے تیاری کا حکم دے دیا. یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے. موسم سخت گرم تھا اور سفر بہت لمبا تھا. بعض مسلمانوں اور منافقین پر حکم گراں کا ذرا ہیوی لگا ان کو یہ چیز کہ نکلنا اس موسم میں، جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے، اور ان پر پھر تھوڑی ان پر سختی کی گئی. یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی ہی نہیں، کیونکہ مسلمان 20 روز ملک شام کے کبیر تبوک میں رہ کر واپس آ گئے، اور اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور ایک طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں منافقین کھل کر سامنے آ گئے. آگے دیکھتے ہیں. آیت میں ہے کہ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیس سے نکالا تھا. یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں سے تھے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پس جناب باری نے اپنے طرف سے تسکین پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین ان پر رحمت نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. اس نے کافروں کی بات پست کر دی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی جو بات تھی اس کو ختم کیا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اب یعنی اس آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جہاد نہیں کرتے، یعنی کہ جہاد سے کیا ہوگا؟ اسلام کی اشاعت ہوگی، اسلام کا پھیلنا پھولنا اور اسلام کا نافذ ہونا. اور اگر تم لوگ نہیں مدد کر رہے اللہ کی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. یعنی کہ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی جب انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اگلی آیت میں کیا بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. اس آیت کے مختلف میننگ بتائے گئے ہیں. مثلا ہلکا پھلکا اور بھاری ہونے سے یعنی کیا مراد ہے؟ مثلا انفرادی طور پر نکلو یا اجتماعی طور پہ، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھا، عیالدار ہو یا اہل و عیال کے بغیر ہو. یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم کوچ کرو، نکلو اللہ کے راہ میں، چاہے نقل و حرکت تم پر ہلکی ہو یا بھاری ہو. اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے کہ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور مشکل میں پڑ گئی، یعنی کہ اور دراز ہوگی. اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے. یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اب یہاں سے لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے اصل میں کہ جنہوں نے عذر کر کے یعنی کہ معذرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی حقیقی عذر نہیں تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا ان کے پاس، اور انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے لیے ایکسکیوز رکھا، ہیلے اور بہانے تراشے کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے، جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے. پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل کے آ جائیں. یعنی کہ جب تک آپ کے سامنے سچے اور جھوٹے لوگ کھل کے سامنے نہ آتے آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی. اور اس کے برعکس حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم قیامہ پر، وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور آپ سے کبھی بھی اجازت طلب نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یہ اجازت تو صرف وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر یقین ہے، نہ آخرت پہ دن پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور جن کے دل شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا جی، ان آیات میں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے، یعنی کہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اجازت دینے سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ واقعی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں.
اور تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی۔ اور پھر انہی منافقین کا حال بیان فرمایا گیا کہ جنہوں نے بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کی۔ اچھا جی، اس میں تھوڑی سی اضافی میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں کہ یہاں پر اس جنگ کے دوران کیا ہوا کہ مسلمانوں کی 4 قسمیں ہو گئیں، 4 ٹائپس میں مسلمان جو تھے وہ ڈیوائیڈ ہوئے۔ کس طریقے سے؟ یعنی پہلے وہ مسلمان جو فوراً تیار ہو گئے، یعنی بلا تعامل تیار ہو گئے۔ دوسرے وہ جنہیں ابتدا میں یعنی شروع میں ان کو تھوڑا سا تردد ہوا، ان کے دل اس ڈاماڈول ہوئے، لیکن پھر جلد ہی وہ اس تردد سے نکل آئے۔ تیسرے وہ جو ضعف اور بیماری یعنی کسی بیماری یا سواری اور سفر پر خرچ کرنے کی اہلیت نہیں تھی ان کے پاس، وہ اس چیز کے اہل نہیں تھے، تو ایک وہ قسم ہوگی۔ اور چوتھی قسم وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، یعنی اپنی لیزینس کی وجہ سے وہ اس جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پیچھے ہم نے مسلمانوں کی 4 اقسام پڑھی تھیں، اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری رکھتے۔ یعنی یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو وہ تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دی۔ یعنی کہ اللہ کو یہ بات ہی نہیں پسند تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے، اور کہہ دیا گیا کہ تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو، اور اگر یہ تم میں نکلتے یعنی کہ تمہارے ساتھ جاتے تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور واضح کر دی ہے مسلمانوں پہ۔ دیکھو کہ بتا دیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے، تو اصل میں تو اللہ ہی نہیں چاہتا تھا، یعنی کہ اللہ ہی کا ارادہ تھا، اللہ کی مشیت تھی کہ یہیں پہ یہ بیٹھے رہتے، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا تھا، اگر یہ ساتھ بھی مسلمانوں کے جاتے تو ان کے بیچ میں جا کے فتنے اور ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے اور ان کے آپس میں اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتے۔ لفظ اودعو کے معنی ہے اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا، یعنی یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے یہ مسلمانوں میں فتنہ کریٹ کیے رکھتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بات ہو رہی کہ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہتے تھے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ یعنی کاموں کو خراب کرتے رہتے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ باوجود یہ کہ یہ ناخوشی میں ہی رہے، یعنی کہ اللہ اگرچہ یہ ناخوش ہیں اس چیز سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا حق غالب کر دیا ہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ ہمیں اس بات کی اجازت دیجیے کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں، اور آپ ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالیے، ہمیں کسی گناہ میں نہ ڈالیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، یہ فتنے میں پڑ چکے اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یعنی فتنے میں ڈالنے سے یہاں پہ مراد کیا چیز ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، اگر ہم آپ کی اجازت کے بغیر رکیں گے تو یہ بھی ہم گناہ کریں گے، تو آپ ہمیں گناہ میں مبتلا نہ کیجیے۔ اور دوسرا مطلب فتنے کا کہ مطلب وہ بھی ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فتنے میں تو یہ گر چکے، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا، اس سے بچنا بجائے خود، یعنی کہ یہ ایک سعادت ہے، ایک آنر ہے، اور اس چیز سے بچنا بجائے خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی کہ یہ تو فتنے میں گر پڑے اور جہنم ان کو بس گھیرے ہوئے ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے جی کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے، اب یہ کیا ان کا رویہ ہے یعنی منافقین کا، اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے یعنی مسلمانوں کو کوئی خیر ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا، اور یہ اتراتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں کیا بات آ رہی کہ منافقین جب مسلمانوں پر کوئی خیر کو دیکھتے ہیں تو بے حد ناپسند کرتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے تو پھر کہتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو اپنا کام پہلے سے ہی دیکھ لیا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ 2 حسنات ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے، اور جبکہ ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم بھی منتظر، یعنی کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔
اب یہ منافقین کے جواب میں یہ آیت آئی اور کتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ دیکھیں آپ کہہ دیں کہ جو مصیبت انسان کی زندگی میں آنی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دیکھو سورہ حدید میں بتا دیا کہ ہر ایک کی تقدیر تو اللہ نے لکھ دی ہے، اور اسی طرح مومن اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمت میں جو مشکل اور جو آسودگی، جو خوشی اللہ نے لکھ دی ہے اس کو کوئی وہ چھین نہیں سکتا، اور کوئی جو مصیبت لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر جو بات ہوئی کہ دو اچھائیاں یعنی کہ کامیابی یا شہادت، ان دونوں یہ دونوں ہی خوبصورت چیزیں ہیں، یعنی کہ اللہ نے تو کہہ دیا نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کتنی جگہ پہ کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، ہاں تم شعور نہیں رکھتے، ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں ہے، لیکن وہ مردہ نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے فرما دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دونوں ہی خوبصورت سکسیس ہے، اگر کوئی واپس آ جاتا ہے غازی بن کر وہ بھی سکسیس ہے، اور اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو وہ بھی سکسیس ہے، تو یہ دونوں ہی حسنات ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہ ہمیں دونوں میں سے ایک اچھائی مل جائے، ہمارے لیے تو دونوں ہی حسنات کے کام ہیں الحمدللہ۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے یا ناخوشی سے کسی طریقے سے بھی خرچ کرو گے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ منافقین کی بات ہو رہی کہ منافقین جیسے بھی خرچ کریں خوشی سے یا ناخوشی سے ان سے ایکسیپٹ نہیں ہوگا ان کے صدقہ و خیرات، کیونکہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ یعنی کہ کیا وجہ ہے ان کے صدقات و خیرات کو نہ قبول کرنے کی؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور بڑے برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں کیا کیا ریزنز بتائی گئیں، کیا دلیلیں دی گئی ہیں کہ ان کے صدقات و خیرات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ نمبر 1 کفر و فسق، 3 چیزیں ہیں یہاں پہ آ رہی۔ پہلی چیز کیا ہے، یعنی وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے، کس پر؟ اللہ پر اور رسول پر۔ کیا ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ جو آپ کے گڈ ڈیڈز ہیں وہ ایمان کے بغیر ایکسیپٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں، یعنی لازم سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان، اسی طرح کافر کے جو اعمال ہیں وہ غارت ہو جائیں گے کیونکہ وہ اللہ پہ تو ایمان نہیں رکھتا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، یہ ویری فرسٹ، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا کیا کام کر رہے تھے؟ کاہلی سے، یعنی کہ نماز کی طرف آنا، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے اس عمل پر ثواب کی کوئی امید نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی سزا کا خوف تھا، کیونکہ رجا اور خوف یعنی ہوپ اور فیئر، یہ دو جو سچویشن ہیں، دو کنڈیشنز ہیں، یہ ایک مومن کی ہونی چاہیے، اور وہ یہ دونوں چیزیں ان میں نہیں تھی جس سے یہ محروم تھے۔ اور تیسرا کیا کرتے تھے؟ کراہت سے، یعنی بد دلی سے، ناخوشی سے خرچ کرتے۔ تو جی یہ تھی جو چند ایک چیزیں جو یہاں پہ آیت میں ہمیں بتائی گئی، اور ان اللہ تعالیٰ ایسی صفات سے مومنین کو بچائے رکھے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ پس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، یعنی کہ ان کو جو اللہ نے مال دے رکھا ہے، ان کو جو اولادیں دے رکھی ہیں، یہ سب اللہ نے بطور آزمائش ان کو دے رکھی ہیں، اور اللہ چاہتا یہی ہے کہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں ہی ان کو سزا دے دے، اور اللہ کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکالے۔ اور یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، یعنی کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور اگر یہ بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ پالیں، ابھی اسی طرف لگام توڑ کر الٹے پاؤں بھاگ جائیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ پر الزام لگاتے ہیں، یعنی صدقات و خیرات کی تقسیم کے بارے میں بھی آپ پر الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر انہیں اس میں مل جائے، یعنی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس سے کچھ نہ ملا تو فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، اور ہم تو اللہ کی ذات سے توقع رکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی ان کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا بیان آ رہا ہے کہ یہ صدقات و خیرات کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے باتیں کرتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن ذی الخویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا کہ انصاف سے کام لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑی اہم ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، یعنی جن پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے اس آیت میں جو مصارف بیان فرمائے گئے ان کا یاد رکھنا، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔
تو جی آیت میں ہے کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جی اس آیت کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دیتی ہوں۔ پہلے دو جو مصارف آئے ہیں یعنی کہ فقیر اور مسکین، تو یہاں پہ تفسیر میں آ رہا ہے کہ ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے، تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات قطعی طور پر یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، اور دونوں کے مفہوم میں یہ بات قطعی ہے، یعنی کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو حاجت مند ہو اور اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، اور وہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی طرح مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہو، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ جو اسے بے نیاز کر دے، اور نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری کرتا ہے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس کو صدقہ دیں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے وہ سوال کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یعنی ابن کثیر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود، یعنی غریب ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے سوال سے بچتا ہے اور لوگوں سے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتا۔ اسی طرح عاملین سے مراد ہے حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے ان کو یعنی کہ اس کام پر مامور کیا جاتا ہے، تو ان کو بھی اس میں سے دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح مؤلفۃ القلوب کے بارے میں آتا ہے، ایک تو وہ کافر جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی مدد پر امید ہو کہ یہ مسلمان ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرے وہ نو مسلم افراد یعنی کہ جو نیو ریورٹڈ لوگ ہوں اور ان کو اسلام پر مضبوطی سے قائم کرنے کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہو، تو ان پر بھی زکوٰۃ سے خرچ کیا جائے گا۔ اور گردنیں آزاد کرنے میں بعض علماء نے اس سے غلام مراد لیے ہیں۔ اسی طرح غارمین سے مراد وہ مقروض ہیں جو اپنے فیملی پر جن کو خرچ کرنے کی وجہ سے یعنی ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، اب وہ مقروض ہو چکے ہیں، تو اب ان کی بھی رقم جو ہے قرض کی ادا کی جائے گی زکوٰۃ سے۔ پھر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اور پھر اسی طرح ابن سبیل سے مراد مسافر ہے، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مدد کا مستحق ہے تو اسے اور یہ اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے دور ہے اور وہاں اسے کوئی مشکل آن پڑی ہے تو اس کو وہ ضرورت مند ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ اچھا جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے، یعنی کہ نبی کو کہتے تھے کہ یہ کان کا کچا ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی نرمی کی جو صفت تھی یا حلم و کرم کی جو صفت تھی وہ ان کو دھوکے میں ڈال رہی تھی۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ وہ کان تمہارے بھلے ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ رسول اللہ کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے، محض تمہاری خوشی کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق ہوتے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ زبردست رسوائی ہے۔ اور اگلی آیت میں بات کیا آ رہی ہے کہ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے، یعنی کہ ہر وقت ان کو اس بات کا فیئر ہوتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے، یعنی کہ جو منافقین کے بارے میں بتا دے مسلمانوں کو پتہ چل جائے۔ تو اللہ فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق آپس میں کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان یعنی کہ بے ایمان ہو گئے ہو، ایمان ختم ہو گیا۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا ملے گی۔
اس آیت میں کیا بات بیان ہوئی کہ منافقین اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کا استہزاء کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے کلمات بولتے، تو پھر جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جاتی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو پھر وہ صاف مکر جاتے اور کہتے ہم تو بس یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہنسی مذاق ہے کہ تمہارے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں، یعنی کہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب جھوٹے بہانے، اور بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر میں چلے گئے، یعنی بے ایمان ہو گئے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، اور یہ اللہ کو بھول گئے سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسد اور بد کردار ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اس آیت میں ہپوکریٹس کی کوالٹی بتا دی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اچھی باتوں سے روکتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں اور بخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، یعنی کہ ان کے لیے جہنم ہی ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت ہے جی، مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے، یعنی کہ اب یہاں پہ پچھلے لوگوں کے، پچھلے جو نیشنز ہیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا موضوع جو ہے نا وہ چینج ہو گیا۔ کیا بات ہو رہی کہ تمہارے مثل وہ جو پہلے سے گزر چکے لوگ، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، یعنی کہ وہ استعمال کر گئے اپنا حصہ، تم نے بھی اپنا حصہ لے لیا جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح استہزاء یعنی مذاقانہ بحث استہزاء کیا جیسے انہوں نے کی تھی، اور ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہوئے اور یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں سے کہہ رہے ہیں یہاں کہ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل معتفکات، الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے، یعنی ان تمام اقوام کے پاس ان کے میسنجرز آئے اور ان کو کلیئر پروف دیا۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کہ سارے پروف کے بعد، ساری وضاحت کے بعد بھی کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں۔ یہاں پہ مومنین کی صفات کے بارے میں آیا، پیچھے ہم نے پڑھا منافقین کی صفات کیا تھی، کوالٹیز ان کی، ایک تو وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مومنوں کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اس کے اپوزٹ بات آئی کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو میں حدیث بتاتی چلتی ہوں جس میں مومنین کی صفات کا ذکر ہے کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور پھر مومنین کی کچھ دوسری صفات کا ذکر ہے کہ نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ رسول کی بات ماننے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ایمان والے مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان جنتوں میں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی کہ رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی بات تو اللہ کی رضامندی اور خوشی ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصل جگہ دوزخ ہے اور جو نہایت بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ کلمہ کفر ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس کام کا ارادہ کیا جو وہ پورا نہ کر سکے۔ مفسرین نے اس آیت کی
تفسیر میں مختلف واقعات بتائے ہیں جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے اور بعض مسلمانوں نے ان کو سن لیا اور پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی، لیکن آپ کے پوچھنے پر وہ قسم کھا گئے کہ ہم نے یہ الفاظ نہیں کہے، جس پر پھر یہ آیت اتری۔ پھر آیت کا اگلا حصہ کہ انہوں نے اسی کام کا ارادہ کیا اور جو پورا نہ کر سکے، اس کے بارے میں بھی کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ تبوک کی واپسی پر ایک سازش تیار کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں، یعنی آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو کر دی گئی اور آپ نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ پھر آیت کا اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں بھی ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ یعنی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، ان کی معاشی حالت اچھی ہوگی، ان کی دنیاوی حالت اچھی ہوگی، ان کو فائدہ ہوگا، اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اور پھر آگے بات ہو رہی ہے کہ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، یعنی ہمیں مال دے گا، تو ہم کیا کریں گے، ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پھر نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخل کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ دیا۔ بس اس کی سزا میں، یعنی سزا کے طور پر اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اور اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ یعنی اس آیت میں کیا بات بیان ہوئی ہے کہ کچھ منافقین ایسے بھی تھے کہ جو کہتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم صدقہ خیرات ضرور کریں گے اور پھر ہم نیک میں سے ہو جائیں گے، لیکن کیا ہوا، جب اللہ نے دیا ان کو تو وہ اپنے وعدے سے پلٹے اور بخل کرنے لگے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اب جو انہوں نے بخل کیا اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں قیامت تک نفاق ہی ڈال دیا گیا، یعنی کیونکہ یہ اللہ سے ملنے پر امید بھی نہیں رکھتے۔ اور اس آیت میں ایک چیز آپ کو اور بتاتی چلوں کہ ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ صالحین میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ کہا نا کہ ہم بھی پھر صالحین میں سے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہمارے سمجھنے کی کیا کہ اگر ہم کسی طرح سے بھی کسی نیکی کا ارادہ دل میں کرتے ہیں تو اس کو ہم پورا کریں۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دل کا بھید، ان کے دلوں میں جو چھپا ہے، جو سیکرٹس ہیں، ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں کہ جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت و مزدوری کے اور کچھ حاصل ہی نہیں، اور یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان پر مذاق کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ کچھ منافقین جو سچے مومن تھے، سچے جو مسلمان تھے، اور وہ کچھ نہ پاتے تھے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کے لیے وہ کچھ بھی نہ پاتے تھے سوائے اپنی مشقت کے، محنت اور مشقت کے، یعنی وہ مالدار تو نہیں تھے لیکن باوجود اپنی محنت اور مشقت سے وہ تھوڑے سے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر پاتے۔ تو منافقین ان کے اس مال کو دیکھ کے، یعنی کہ تھوڑی سی مقدار کو دیکھ کر ان پر ہنسی مذاق کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی اس حرکت پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے، یعنی ان کو ریکویسٹ کرتے کہ مال خرچ کرو جنگ کے لیے، تو جو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے، یعنی کہ وہ حاضر ہوتے، لیکن حسب استطاعت وہ اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا کہ کوئی وہ زیادہ خرچ کرتا، کسی کے پاس تھوڑا ہوتا تو وہ تھوڑا خرچ کرتے۔ اور یہ منافقین کیا تھے، یہ مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے جو تھوڑا مال خرچ کرتے۔ تو اب آگے کیا بات آ رہی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے، یعنی ان منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ دیکھیں اس سے بڑی اور کیا سزا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہہ دیا گیا، روک دیا گیا، استغفار کرنے سے روک دیا گیا ان کے لیے۔ آگے بات آ رہی ہے کہ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ یہ بھی انہی منافقین کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جہاد پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو یہ پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پہ بڑے خوش تھے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ وہ دوزخ کی آگ بہت ہی گرم ہے، کاش کہ تم سمجھتے۔
بس انہیں چاہیے کہ بہت ہی کم ہنسیں اور بہت ہی زیادہ روئیں اس بات کے بدلے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جو منافقت کر رہے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف واپس لوٹا دے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ ہی میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کرو گے۔ تم لوگوں نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو، تو یہیں پہ اب تم بیٹھے رہو۔ پھر آگے بات، یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ منافقوں کے بارے میں، یہ آپ کو میں نے جیسے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کیا کرتے تھے۔ اوپر کی آیات میں ہم نے دیکھنے ہے کہ ایک تو ہنسی مذاق کرتے تھے جو کم خرچ کرتے ہیں مسلمان، پھر کیا کرتے تھے کہ دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ دیکھو مت نکلو جہاد کے لیے، گرمی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں دیکھو دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ واپس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جنگ سے واپس آتے ہیں، آپ ان کی کسی گروپ پہ یا کسی گروہ کے پاس آتے ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے، تو آپ نے کہہ دینا ان سے کہ نہیں، اب تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، نہ تم پہلے نکلے، اب تم بیٹھے رہو۔ اور پھر کیا بات آ رہی ہے، اور یہ سب سے خطرناک بات کیا ان کے لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت ہی رہے۔ اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت دیتی ہوں کہ ایک آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، یعنی کہ ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہوئی ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیض مجھے عطا کریں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، دوسرے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیض بھی یہ دے دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر کہ آئندہ کے لیے کہ منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی، یعنی کہ آئندہ کے لیے روک دیا گیا پوری طریقے سے کہ منافقین کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیا کی سزا دے اور ان کی جانیں نکلنے تک یہ کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ، یعنی کہ ایک گروپ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے جائے، یعنی اجازت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں سے ہی چھوڑ دیجئے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر ہی ریجھ گئی، یعنی اسی پر خوش ہو گئے کہ یہ عورتوں کا ساتھ دیں پیچھے، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ اور عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پہ پھر انہی منافقین کا حال بیان کیا ہے کہ جنہوں نے ہیلے تراش کر انہیں ایکسکیوز رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہیں جنگ پہ، جہاد پہ نہ لے کے جایا جائے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں کو پانے والے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت ہے جی، بادیہ نشینوں میں سے، یعنی کہ بعض اعرابیوں میں سے عذر کرنے والے لوگ حاضر ہوئے، انہیں رخصت دے دی تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہیں، جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائیں۔ اب تو ان میں جتنے بھی کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ان کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یعنی یہ کون لوگ تھے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، نے جھوٹے ایکسکیوزز رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے آ کر ایکسکیوز کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور بیٹھے رہے۔ یعنی اس طریقے سے یہاں پر منافقین کے دو گروپس کا ذکر کر دیا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ واقعی معذور تھے، یعنی کہ جو واقعی جہاد پر جانے کے قابل نہیں تھے۔ ان میں اب وہ آ رہے ہیں جیسے ضعیفوں پر، بیماروں پر، اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے پر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان پہ کوئی حرج نہیں، یعنی ان پر کوئی شرعی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہوں، یعنی کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ نیک جذبات رکھتے ہوں، خیر ان کے ویل وشر ہوں۔ ایسے نیک کاروں پر اللہ
کوئی الزام نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، یعنی کہ کچھ ایسے نیک لوگ سچے مومن کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ ہمیں جہاد کے لیے کوئی سواری دیں، کہ ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے، تو آپ فرماتے، آپ جواب دیتے تھے کہ میں بھی تمہارے لیے کوئی سواری نہیں پاتا، تو رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے وہ آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے۔ یعنی دیکھیں کہ ان کی سچائی کا جو اندازہ ان کے آنسوؤں سے ہوتا ہے کہ وہ روتے ہوئے واپس جاتے، ان کو کس قدر دکھ تھا اس بات کر کے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں جا رہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا پوچھتے، لیکن جب وہ نہ پاتے اس چیز کو تو پھر آنسو بہاتے ہوئے واپس لوٹ جاتے کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کوئی بھی چیز میسر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی الزام ان پر نہیں ہے۔ اور بات تو یہ ہے کہ جو دولت مند ہونے کے باوجود آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ نے سب کچھ دیا اور اس کے باوجود لیکن ان کے دلوں میں نفاق ہے اور وہ راہ جہاد میں جانے سے گریز کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پکڑ تو ان پر آئے گی۔ اور یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، یعنی کہ جو گھروں میں بیٹھے رہنے والی عورتیں ان کا ساتھ دینے پر بڑے خوش ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے، یعنی کہ ان کو فہم لا یعلمون، وہ اس چیز کا علم ہی نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں بات تو ساری نیت کے اوپر آ رہی ہے کہ جن کی نیتیں کیسی، یعنی اگرچہ ان کے پاس مال و دولت تھا لیکن نیت میں ہی کھوٹ تھا تو وہ کیا بنتا، اور اس کے برعکس جن کی نیتیں خالص تھی، اگرچہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دینے کو خرچ کرنے کو سواری نہیں تھی، لیکن کیا تھا کہ ان کے جذبے خالص تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی پکڑ نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں جیسے اس میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی معذور لوگوں، یعنی کہ جن کے پاس عذر تھا، ان کے بارے میں جو کہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے، ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یعنی کہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینے میں ہی بیٹھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا ان کے عذر نے ان کو وہاں روک لیا۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ ان کے عذر نے، یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کو نہیں، یا وہ بیمار ہیں یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں، ادروائز ان کے جو جذبے ہیں وہ خالص ہیں۔ تو جی الحمدللہ آج ہمارا 10واں جز بھی کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ 11ویں جز کو ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد